ماں باپ کی فکر اور سوچ کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر نام میں وہ سوچ ہے کہ کوئی ماڈل کا نام رکھیں, کوئی لیٹسٹ نام رکھیں, تو ماڈلوں کے اور لیٹسٹ کے نام تو ویسے ہی ہیں جیسے ان کے کام ہیں. ان کے کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے ان کی زندگی میں. اگر ہم نے وہ نام رکھے تو بچوں میں وہی آئے گا. پھر ابتدا اور بنیاد وہی سے ہیں. ہاں, سوچ بدلی ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں عموماً لڑکوں کے ناموں میں اسماعیل, ابراہیم, موسیٰ, یوسف, یعقوب نبیوں کے نام ہوتے تھے, انبیاء کے نام ہوتے تھے. اکثر پرانے نام ابھی بھی وہی ہیں. پھر صحابہ کی سیرت پڑھی گئی گھروں میں, مسجدوں میں, تو انبیاء کے ساتھ صحابہ کے نام وجود میں آئے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام عمر, عثمان, علی, زبیر, طلحہ, اس نوعیت کے نام آئے اور ابھی وہ نام ہے معاشرے میں. لیکن اب نئے نام جو معلوم ہوتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں تو ایسے نام ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. لیٹسٹ نام ہے, واٹس ایپ سے اور فیس بک سے آئے ہوئے نام ہیں, اور سوشل میڈیا کے راستے سے آئے ہوئے نام ہیں, انٹرنیٹ سے نکالے ہوئے نام ہیں. تو جب وہ اس لائن کے نام ہیں تو ان بچوں میں وہی صفتیں پیدا ہوگی. حدیث میں تعلیم ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام بدلے. جاہلیت کے جو نام تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بدلے. کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے, نام کا اثر ہوتا ہے. دیکھا دیکھی نہ کریں, دیکھا دیکھی نہ کریں, نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھے نام رکھیں. اگر وہ ٹھیک ہے خاندان میں 5 ابراہیم ہے, اگر ہم چھٹا ابراہیم رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ اگر کوئی نام دیتے ہیں علماء 4-5 نام ان کو کہ بھئی یہ اسماعیل, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, فلاں فلاں, تو کہتے ہیں وہ ہمارے چچا زاد بھائی کا نام بھی عیسیٰ ہے, وہ ہمارے ماموں زاد بھائی کا نام ابراہیم ہے. وہ نہ رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. کوئی نیا نام دو, کوئی نیا نام دو. اور نیا نام کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ فکر کچھ بدلی ہوئی ہے. بچے کو نیک بنانے کی نیت نہیں ہے, بچے کو دیندار بنانے کی نیت نہیں ہے, بچے کو مسلمان بنانے کی نیت نہیں ہے, کوئی اور نیت ہے. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے, یہیں سے شروعات ہو رہی ہماری. اپنے نام اچھے رکھیں. ہاں, اچھے نام رکھیں. لڑکیوں کے بھی نام اچھے نام رکھیں. ازواج مطہرات کے نام ہیں, بنات طیبات کے نام ہیں, صحابیات کے نام ہیں, اور دیگر جو صالحات کے نام ہیں, جو اچھے نام ہیں, جن کا اچھا معنی نکلتا ہے. ایسے نام اپنے بچوں بچیوں کے رکھیں. یہیں سے شروعات ہو رہی, یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے. اور اس سے آگے جاویں تھوڑا سا, پیدائش سے پہلے کہ جن مراحل سے عورتیں بچیاں گزر رہی ہیں حمل کے ایام میں, حمل کے ایام میں, تو ان ایام میں باوضو رہیں, کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, پردے کے ساتھ رہیں, حیا کے ساتھ رہیں, حیا کے ساتھ رہیں. حیا زیور ہے عورت کا. عورت جو ہے سونے چاندی کے زیوروں سے نہیں سجتی ہے, اس سے تو آوارہ دکھتی ہے. زیور پہن کر باہر نکل رہی ہے تو کیا یہ کوئی کمال کی چیز ہے؟ یہ تو آوارہ عورتوں کا طریقہ ہے, یہ تو اللہ کی نافرمان بندیوں کا طریقہ ہے. یہ اللہ کی فرما بردار اور بندیوں کا راستہ نہیں. حیا کے ساتھ رہیں, اپنے گھر میں رہیں, پردے کے ساتھ رہیں, تاکہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر اچھے اثرات منتقل ہوں. ماں کے اثرات بچوں میں جاتے ہیں, اچھے اثرات ہوں. ان ایام میں زیادہ زیادہ پردہ کریں کہ پیٹ میں حمل ہے, اس بچے پر برے اثرات ہوں گے. سنگیت سننے سے بچیں, زیادہ قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں, درود شریف پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, گھر کے ماحول میں رہیں. اور مجبوری کے درجے میں کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی عورت کو اتنی گنجائش ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے, چاہے سر میں درد ہو کہ پیٹ میں درد ہو. مرد ڈاکٹر کے پاس عورت کو جانے کی شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ بہت مجبوری ہے, کوئی عورت ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے, تو مرد کے پاس وہ جا سکتی ہے اور بقدر ضرورت اس سے بات کر سکتی ہے. بقدر ضرورت اپنا جسم کا کوئی حصہ اگر اس کو دکھانے کی ضرورت ہے تو اس کو وہ دکھا سکتی ہے. باقی بلا ضرورت بلا وجہ مرد اور پھر غیر مسلموں کے پاس ان ایام میں
ہماری اتنی سالہ تاریخ میں ہماری قوم کی عورتیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتی تھی. اکثر محلوں میں دایاں تھی, انہی کے ذریعے سے ولادت ہو جاتی تھی, انہی کے ذریعے سے ہوتی تھی. مجھے خوب یاد ہے ہماری دادی یہ اس کا کام کرتی تھی, تو سارے جہاں جاتی تھی وہاں اکثر ولادت ہو ہی جاتی تھی, اکثر ہو جاتی. اور ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں گھر میں ہم 10 بھائی بہن ہیں, ہم بھائی بہنوں کے جتنے بچے ہیں تقریباً سارے کو سب کی ولادت گھر میں ہوئی ابھی تک بھی. وہ تو ایک ذہنی مرض ہے, ایک ذہنی بیماری ہے. یہ اللہ پاک نے سارا ایک نظام بنایا ہے. اتنے سارے جانور جنگل میں ہیں جو صدیوں سے نظام چلا رہا ہے. بعض لوگ الٹا فلسفہ سمجھاتے ہیں, اصل میں آج کل یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, خوراک اچھی نہیں رہی ہے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اس لیے ضرورت پڑتی ہے, یہ ہوتا ہے. یہ سارا عقلی فلسفہ ہے, باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی جنگلوں میں رہنے والے جتنے دیہاتی لوگ ہیں ان کے 95% ولادتیں وہیں ہو جاتی ہیں, ان کے گھروں میں ہو جاتی ہیں. ہاں, ایک کریز بنا ہے بس, اور دیکھا دیکھی ہے کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو وہ لڑکی والوں کے ذمہ پہلی ڈلیوری ہوتی ہے, وہ اگر نہیں لے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ دواخانے نہیں لے گئے اور کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. دواخانے میں جا کر بھی وہی ہونے والا ہے جو اس سے پہلے ہونے والا ہے. ہاں, کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی, بالکل مجبوری ہو گئی, وہ پھر مجبوری ہے. باقی خواہ کا یہ رواج نہ بناویں, بلکہ اپنے گھر میں ایسی جو ماہر عورتیں ہیں ان عورتوں سے صلاح مشورہ کر لیں, ان سے صلاح مشورہ کریں. اللہ نے نظام بنایا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے ایک ناپاک نطفے کو ماں کے رحم میں ٹھہرا کر ایک بچے کو وجود دے کر 4 مہینے کے بعد اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد دوسرے 5 مہینے اس بچے کو نہ ماں کا کوئی دخل ہے, نہ باپ کا کوئی دخل ہے, نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے, نہ دادی کا کوئی دخل ہے, نہ نانی کا کوئی دخل ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس بچے کی اندر دوسرے 5 مہینے پرورش کرتا ہے. وہی اللہ اس بچے کو دنیا میں آنے کا انتظام کرے گا. اس کے لیے صدقہ دیا جاوے, اس کی آسانی کے لیے صدقہ دیں, اس کی آسانی کے لیے دعائیں مانگیں. یہ کام تو اللہ کا ہے, اللہ کو اسے دنیا میں لانا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, اس کو پیدا کرنا اللہ کے ذمے ہے. لیکن چونکہ پہلے مہینے سے ہی وہاں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, اور وہاں ایک وہ ماحول ہے جس ماحول میں ایسا ذہن تیار کیا جاتا ہے کہ ذہنی اعتبار سے ایک بچی کو اپنے آپ ڈیلیوری کرنے سے اس کو روک دیا جاتا ہے, اس کا ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے مسلمان بعض دیندار ڈاکٹر جو ہائی کوالیفائڈ ہے, بہت زیادہ پڑھے لکھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو اس لائن کے ماہرین ہیں, یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. ہاں, زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچاوے اپنے آپ, گھر میں علاج کریں. علاج جو ہے علاج سنت ہے, سنت کے درجے کا علاج کر لے, باقی دعا مانگے, صدقہ دیں. اسی کے پیچھے پڑ گئے کہ ہر مہینہ ہوا پھر سونوگرافی کراویں, پھر مہینہ ہوا پھر سونوگرافی ہو رہی ہے. وہ تو اللہ کا, اس اندر کا نظام تو اللہ نے بنایا ہے. ابھی ہم مکلف ہی نہیں کہ ہم اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو اس کا کام ہے. ہم اس کی قدرت میں دخل گیری کر رہے ہیں, پھر اللہ الجھا دیتا ہے, پھر کام بگاڑ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب میرے بندے میرے علاوہ کے پاس جاتے ہیں میں ان کو ان کے شریکوں کے حوالے کر دیتا ہوں, اللہ کی مدد وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے وہیں سے پرہیز شروع کریں, گھر کے ماحول میں رہے. ہاں, پرانی ماہر عورتوں سے مشورہ کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ بچوں کی ولادت گھر میں ہو, گھر کے ماحول میں ہو, حیا کے ساتھ ہو. کہ ایک جوان لڑکی 18 سال 20 سال کی وہاں ڈاکٹر کے پاس سامنے اپنی ولادت کروا رہی ہے, نہ ماں باپ کو شرم آ رہی ہے, نہ اس کے شوہر کو شرم آ رہی اس پر کہ جا کر اپنا پورا سطر کھول رہی ڈاکٹر کے سامنے. کتنی شرم کی چیز ہے, یعنی حیا مر چکی ہے, حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے. ہاں, بدرجہ مجبوری کوئی ایسا ہزاروں میں کوئی ایک کیس بن گیا جس میں مجبوری ہو گئی. اب ایسا مسلمان کوئی ڈاکٹر تلاش کیا جائے, شہر میں نہیں تو کہیں اور جایا جائے گا, کہ کوئی ایسا معمر, سنجیدہ اور دیندار حیا والا کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو کام اپنی نرسوں سے کروا لے اور ان کی رہبری کر لے. اور اس طرح سے کوئی ہزاروں میں ایک کیس ہو جاوے تو یہ ہو سکتا ہے. باقی شاید اگر ہم اس کو رجوع کریں گے علماء کی طرف تو کوئی اجازت نہیں دے گا اس کی. ایسے نارمل حالات میں کسی مرد کے پاس جانے کی علماء اجازت نہیں دے سکتے. اس لیے کوشش کریں
کہ یہیں سے ہمارا فساد شروع ہوا ہے، وہیں سے بے حیائی کی عادت ہو گئی اب کہ اپنا سطر کہیں بھی جا کے کھول لیں۔ ہاں کوشش کریں، اس کی کوشش کریں۔ اور جو پرانی عورتیں اس مجمع میں بہت سی ہوگی وہ کہ جو اس لائن کا تھوڑا بہت کام جانتی ہیں، وہ دوسری عورتوں کو تیار کریں اور زچاؤں کو ہمت دلاویں۔ جو حمل والی بچیاں ہیں ان کو ہمت دلاویں تاکہ وہ یہ رخ نہ اختیار کریں، اپنے گھر میں رہیں، ان ایام میں اعمال کی پابندی کریں، ولادت ہو بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ تعلیم ہے۔ بچہ بولنا شروع کریں، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاویں، پیدا ہو جاوے اللہ کا نام اس کے کان میں کہا جاوے، یہ تعلیمات ہے ہمارے مذہب کی۔ بچے کو بچپن سے ہی پاک صاف رکھیں، کہ بچے کو ابھی سے پاکی کی عادت ڈالیں کہ بچوں کو پاک صاف رکھیں، گھر کو پاک رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں اس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں، ایک تو پاکی ہے، دوسرا حیا ہے، اور تیسرا سادگی ہے۔